وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. درود پڑھیں اور محمد عصر ظہور کے حوالے سے قرآن اور آیات کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ اس عالی ترین اور کامل ترین حکومت کے آثار کیا ہوں گے، اس کے شرائط کیا ہیں اور یہ کس طرح سے اس دنیا میں انشاءاللہ رونما ہوگی. دو اہم باتیں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. روایات میں وہ لوگ جو اس حکومت کا انتظار کرتے ہیں اور جنہیں منتظر کہا جاتا ہے، ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. 5 صفتیں ان کی بیان کی گئی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ کے انصار میں شامل ہوں گے. تو ہر علی والے کا دل یہی چاہتا ہے کہ جب کعبے سے آواز آئے کہ دنیا والوں میں وہ ہوں کہ جس کے آنے کا وعدہ پروردگار نے کیا تھا، تو اس کا نام اس فہرست میں شامل ہو جو امام کے خاص اصحاب ہیں. اور اس کے بعد روایات نے ان لوگوں کے آثار بیان کیے ہیں. 7 آثار بیان کیے ہیں کہ ایسے اصحاب کا ثواب کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا اور ان کے درجات کیا ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں ان اصحاب کے صفات آپ کی خدمت میں بیان کروں، دیکھیے صفات ایک تشکیکی مرحلہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتے ہیں یا سب کچھ یا کچھ نہیں. یعنی جب آپ ان سے کچھ صفات کے بارے میں بیان کیجئے تو اگر ان کو لگتا ہے کہ اس صفت کا حاصل کرنا مشکل ہے تو پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اور معمولاً یہ مشکل ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جنہیں پروردگار نے زیادہ صلاحیت دی ہے، جن کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو پورا نہیں کر پائیں گے تو وہ شروع ہی نہیں کرتے.
اور یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ کم سے کم انسان کو اس راستے تک چلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب پہنچے یا نہ پہنچے وہ الگ کا مرحلہ ہے، کیونکہ اگر اسی راستے کے بیچ میں اسے موت آ گئی تو کم سے کم اس کا شمار راستے پہ چلنے والوں میں ہوگا، شروع نہ کرنے والوں میں نہیں ہوگا۔ کم سے کم انسان شروع تو کرے، کیونکہ اس میں کچھ صفات ایسی ہیں ایک آدھ کہ وہ سنتے ہی آپ کہیں گے بھئی یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے لیے اگر نہیں ہے تو واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جب بازار مصر میں جناب یوسف کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا گیا، بہرحال یوسف کے خریدار ایک سے ایک پیسے والے اور شہر کے بڑے لوگ تھے، تو لوگوں نے دیکھا اسی صف میں، اسی لائن میں ایک بوڑھیا بھی کھڑی ہوئی ہے، تو کسی نے آگے بڑھ کے اس سے کہا کہ تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ یہاں اچھے اچھے تو خرید نہیں پا رہے، اپنا پورا مال و دولت داؤں پہ لگا دیا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں یوسف کو خرید پاؤں۔ تو لوگوں نے کہا واہ، یعنی معلوم بھی ہے کہ نہیں خرید پاؤ گی اور پھر بھی لائن میں کھڑی ہو، تو یہ بے وقوفوں کا کام ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مسئلہ یہی ہے، تم مادی عقل سے تول رہے ہو، میں محبت کے ترازو میں تول رہی ہوں۔ تو کہا کیوں کھڑی ہو اس لائن میں؟ کہا دیکھو کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو یوسف کے خریداروں میں کم سے کم میرا نام تو لکھا جائے گا۔ میں خرید نہ پاؤں وہ الگ مسئلہ ہے، کم سے کم فہرست میں میرا نام یہ تو لکھا جائے گا کہ میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور میں یوسف کے خریداروں میں کھڑی ہو گئی۔ شاید میرے پروردگار کو یہی عمل پسند آ جائے اور اسی وجہ سے مجھے نجات دے دے۔ میں غور فرمایا تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ صفات ایسی ہیں، کیونکہ جب میں فہرست مرتب کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ضرور ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی یہ صفات اتنے عالی یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اور یہ شیطان کا ایک جال ہوتا ہے، وہ شروع سے ہی انسان کو دائرے سے باہر کھڑا کر دیتا ہے، نہ ارادہ کریں گے نہ پہنچیں گے۔ نہیں، ارادہ کیجئے۔ تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ شخص نے ارادہ کیا ہے، پروردگار نے توفیق دی ہے، کیونکہ پروردگار تو ہر وقت تیار ہے مدد کرنے کے لیے، وہ بہانہ چاہتا ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ یہی سوچ کے کہ یہ ٹارگٹ بہت بڑا ہے، ہو نہیں پائے گا، شروع ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ پروردگار اسی بات کا انتظار کرتا ہے۔ اگر جناب حر علیہ السلام نے یہی سوچ لیا ہوتا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، اسے کون معاف کرے گا، تو آپ بتائیں آج حر علیہ السلام ہوتے؟ لیکن آپ نے ارادہ کیا، انہی نے ارادہ کیا، حسین نے ارادے پہ مہر لگا کے بتایا تم نیت کر کے آگے بڑھو، تمہیں کمال تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل اور ایک بات اور یہاں پہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے وہ انسان جو یہ سوچ کے آگے بڑھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، وہ کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی مشرکانہ بات کہہ رہا ہے۔ بلکہ نیت یہ ہونا چاہیے پروردگار میں کوشش کر رہا ہوں، کامیابی دلانا تیرا کام ہے، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، آگے اب تیری توفیق ہے۔ تو پروردگار انسان کی نیتوں کو پہلے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر عمل سے پہلے نیت دخالت رکھتی ہے، اور روایات آئی ہیں، بہت سی روایات ہیں، الاعمال بالنیات،
کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نیت وہ ہمیشہ عالی بناتا ہے، اب پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ قانون رکھیے کہ بلند ہمتی سے کام لیجیے، اور بلند ہمتی سے کام لینا ہی علی والوں کی خصوصیت ہے۔ آپ سوچیں جنگ بدر میں ایک طرف 313، دوسری طرف 950، 3 گنا ہر چیز میں۔ ان کے پاس چند تلواریں، وہاں سب کے پاس۔ اگر مسلمانوں نے اسی شروع میں، پہلی جنگ ہے اسلام کی، یہ سوچ لیا ہوتا ہم کہاں یہ کہاں، اتنا پروردگار کو اصحاب بدر کا یہ عمل پسند آیا کہ اس نے کہا اگر اسلام کی پہلی جنگ کے سپاہیوں کی تعداد 313 ہے تو آخری جنگ کے بھی اصحاب کی تعداد 313 ہی رکھوں گا۔ کہ پروردگار اب تو مسلمانوں کی تعداد ملینوں میں ہو گئی ہے، کہ ہو جانے دو، لیکن جو خلوص ان 313 میں تھا اسے مجھے قیامت تک باقی رکھنا ہے، کیونکہ میں تعداد نہیں دیکھتا ہوں، کوالٹی دیکھتا رہتا ہوں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پہلی صفت ان اصحاب کی، 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں روایات میں۔ پہلی صفت معرفت اور اطاعت، یہ 2 صفتیں ہیں، لیکن کیونکہ روایت میں ایک ہی بیان کی گئی ہے تو میں نے بھی ایک ہی لکھا ہے، اور اس کی وجہ روشن ہے، کیونکہ اطاعت ایفیکٹ ہے معرفت کا، یہ اصلی قانون ہے دین میں۔ فروع دین اور اصول دین میں جو رابطہ ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو فروع دین اسی کے اچھے ہوتے ہیں جس کا اصول دین اچھے ہوتے ہیں۔ یہ معرفت میں اور عمل میں کاز اور ایفیکٹ کا رابطہ ہے، اور اسی کو بگاڑنے کے لیے شیطان کام کرتا ہے، اور معاشرے کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ایک گروپ، اس کا نعرہ کیا رہتا ہے؟ قبلہ دیکھیے، عقیدہ ہی سب کچھ ہے، عمل کیا؟ عقیدہ صحیح کر لیجیے آپ۔ اور اتنی خوبصورت لگتی ہے ہمارے جوانوں کو یہ باتیں، کیونکہ بہت اچھا ہے، کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور عقیدہ کس کا کیسا ہے کس نے دیکھا بھائی؟ کوئی ہارٹ سرجری کر کے بھی نہیں پتہ لگا سکتا کہ قبلہ ان کا عقیدہ اچھا ہے تو ان کا قلب بڑا ہوگا، ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے تو قلب چھوٹا ہوگا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ادھر سے کچھ لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو مسئلہ خراب ہوا جا رہا ہے، وہ ادھر سے آ کے گر گئے، انہیں کہا عقیدہ وقیدہ کسے کہتے ہیں، صرف عمل، وہ اس پہ لگ گئے۔ دیکھیے شیطان بہت بڑا مکار ہے، اس کی مکاری کو سمجھنے کے لیے عقل مندی چاہیے۔ ایک دم سے آ کے تھوڑی منع کر دیتا ہے، کیونکہ ایک دم سے منع کرے گا تو آپ سمجھ جائیں گے، دھیرے دھیرے شروع کرتا ہے۔ پہلے عقیدے میں اور عمل میں جدائی ڈالتا ہے، ایک گروہ کو عقیدے والا بناتا ہے، ایک کو عمل والا بناتا ہے، خود بخود معاشرے میں جنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ ان کے پیچھے نہیں چلتے، وہ ان کے پیچھے نہیں چلتے، محلے بانٹ دیتا ہے، گھر بانٹ دیتا ہے، نہیں ڈہوڑیاں بانٹ دیتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ وہ والے ہیں، جبکہ عمل کو دیکھ کے عقیدے کا اندازہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے معرفت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے عمل میں نکھار آتا چلا جاتا ہے۔
اسی لیے آپ تاریخ میں جتنے بھی عالی ترین عمل رکھنے والے ملیں گے، آپ کو عالی ترین عقیدہ رکھنے والے ملیں گے. کسی اور سے توقع نہیں ہوتی بہترین عمل کی. آپ سوچیں اگر ایک انسان کی معرفت اس عروج کے اوپر ہے کہ جو آ کے یہ کہہ رہا ہے لو کشف الغطا مستت تو یقینا، اگر آسمان کے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو اب علی کی یقین اور معرفت میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے. تو جب ایسی معرفت ہوگی تو پھر اس کی ایک ضرب افضل من عبادت ثقلین بن جائے گی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. دو لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں، ایک کا ثواب کم ہوتا ہے دوسرے کا زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ایک کی معرفت عالی ہے، دوسرے کی وہ معرفت ہے ہی نہیں. تو ان دونوں کو کبھی بھی معاشرے میں الگ نہ کیجیے گا. اسی لیے روایات میں بھی ساتھ بیان کیا گیا، میں بھی ساتھ ہی بیان کر رہا ہوں. معرفت اور اطاعت. مولا کائنات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان ایسے اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ خدا کو ایسے پہچانتے ہوں گے جیسے پہچاننے کا حق ہے. بہت عظیم روایت ہے، کیونکہ کوئی بھی پوری طرح سے خدا کو نہیں پہچان سکتا. یہ قانون ذہن میں رکھیے گا. حتیٰ یہ 14 ہستیاں، کبھی کبھی ہم جذبات میں آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے مولانا ان کی بات نہ کیجیے. بے شک بھائی یہ حضرات بھی واجب نہیں ہیں، ممکن ہی ہیں. اس لیے خالق اور مخلوق کا فاصلہ ہمیشہ رکھیے گا. آپ ممکن کو واجب نہیں بنا سکتے اور واجب کو ممکن نہیں بنا سکتے. یہی تو حد توحید ہے اور یہ عقلی قانون ہے. ممکن کسی بھی حال میں واجب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا پوری طرح سے. اس کا قانون کیا ہے؟ واجب ہے لامحدود. واجب محدود ہے. بھائی واجب اگر محدود ہو جائے گا تو واجب نہیں رہے گا. اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. واجب کی سب سے آسان ڈیفینیشن یہی ہے، حدہ انہ لا حد لہ. کوئی اس کو محدود نہیں کر سکتا. لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. مولا فرماتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ جسے ذہن محدود نہیں کر سکتا، جسے انسان کی فکر پکڑ نہیں سکتی. آپ بتائیں ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا حساس مسئلہ ہے، خیر سن لیجئے. دیکھیے جب معرفت پروردگار کی بات آتی ہے اور اس کی اطاعت کی تو مسائل بہت باریک ہو جاتے ہیں. جب ہم پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ 99% عبادت مشرکانہ ہوتی ہے. کیونکہ آپ جیسے ہی نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو آپ نے اللہ کا تصور کیا یا نہیں کیا؟ بھئی کس خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ جو ذہن میں آیا یا نہیں آیا؟ اگر آ گیا تو خدا نہیں، اور اگر نہیں آیا تو بھی عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ کل ما میزتموہ من اوہام المعانی فہو مخلوق لکم مردود الیکم. مولا فرماتے ہیں تمام
تمام وہ نقش اور نگار جو تم اپنے ذہن میں خدا کے لیے بناتے رہتے ہو وہ تمہاری طرف پلٹتا ہے، وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ خدا کب ہے؟ اگر وہ خدا ہے تو ذہن میں آ نہیں سکتا، اور اگر ذہن میں آ گیا تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مولا فرما رہے وہ خدا کو ایسے، خدا کی ایسے معرفت رکھتے ہیں جو معرفت رکھنے کا حق ہے۔ یہ آدمی مسئلہ چھیڑے نا یا صحیح سے اس کو حل کرے، ابھی کیونکہ یہاں تک آ گئی بات تو بھائی اب اس کو پورا حل کریے۔ علماء دو طرح کا علم بیان کرتے ہیں۔ الفاظ چاہے آپ کو یاد رہیں، اب میں بار بار تاکید کرتا ہوں بہت زیادہ الفاظ پہ نہ جایا کریے۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ لفظ کا بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کو ورڈ بھی یاد رہے، لیکن بات کو سمجھیے۔ انسان کے پاس دو طرح کا علم ہوتا ہے، آسان طریقے سے سمجھنا یہ، ایک علم وہ ہوتا ہے جو تصویر کے ذریعے آتا ہے، امیجنگ کے ذریعے سے آتا ہے۔ جیسے بھی آپ سب بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو نہ آپ میرے ذہن میں موجود ہیں نہ میں آپ کے ذہن میں موجود ہوں۔ آپ کے ذہن میں میری تصویر موجود ہے اور میرے ذہن میں آپ کی تصویر آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم حصولی، جو تصویر کے ذریعے آتا ہے، اور اس میں خطا ہو سکتی ہے۔ آپ نے دور سے دیکھا کوئی چلا رہا ہے، آپ کو لگا آپ کے دوست صاحب آ رہے ہیں، 4 قدم وہ نزدیک ہوا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ارے یہ تو کوئی اور ہے۔ آپ نے آواز سنی، آپ کو لگا یہ آپ کے بھائی کی آواز ہے، تھوڑا غور کے کہتے نہیں بھیا کوئی اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم میں، علم میں اور معلوم میں فرق ہے۔ معلوم یہ ہے باہر، اور علم وہ تصویر ہے جو ذہن میں آ رہی ہے، تو دونوں ایک تو ہے نہیں، تو ضروری نہیں ہے آپس میں میچ کرے، اس لیے دلیل قائم کرنا پڑتی ہے۔ اور آسان مثال دے دوں آپ کو، آپ ریل کی پٹری کے سائڈ میں کھڑے ہو جائیے، بالکل یعنی بیچ میں کھڑے ہوئیے اور پٹری سامنے آپ کے، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کیا کہیں گی کہ یہ پٹری آگے جا کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، مل رہی ہیں۔ آنکھ یہ گواہی دے رہی ہے، اور عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ دو لائن اگر ان کا فاصلہ برابر رہے قیامت آ سکتی ہے، یہ مل نہیں سکتی۔ اور فرمایا آپ نے مثال پہ، تو اب آپ بتائیے آنکھ کی مانیں گے یا عقل کی سنیں گے؟ بتائیے۔ یہ جو ہم آ کے کہہ دیتے قبلہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بھیا آنکھیں خطا کرتی ہیں، کان خطا کرتے ہیں، زبان خطا کرتی ہے، اسی لیے تو پروردگار نے عقل نام کی چیز کو دیا تاکہ آنکھوں کی خطاؤں کو بتا سکے۔ یہ واقعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں نا، جناب ہشام کا، کہ جناب ہشام بغداد سے واپس آئے، مولا بیٹھے تھے، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہشام آئے مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تصور کیجئے 16 سال کا جوان ہے، آتا ہے مولا کھڑے ہو جاتے ہیں، بلاتے ہیں، ہشام آگے آتے ہیں، مولا کہتے ہیں اور آؤ، اتنا آگے بلاتے ہیں کہ ہشام کہتے ہیں کہ میرے اور امام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بچتا، گلے سے لگاتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھالتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی اس مجمع میں ضرور بہت لمبی لمبی داڑھی والے بھی رہے ہوں گے، تو مسلمان یہی تو غلطی کر بیٹھتا ہے، ظاہری داڑھی دیکھ لیتا ہے، عقل کی داڑھی نہیں دیکھ پاتا۔ کہا ہشام بغداد میں جو واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا اسے سناؤ۔ ہشام کہتے مولا اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ہشام ہم کہہ رہے ہیں سناؤ۔ کہا اب آپ کا حکم ہے تو بتاتا ہوں۔ کہا میں بغداد میں پہنچا تو میں نے سنا کوئی عالم ہے جو لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ تم جو بھی سوال کرو گے میں جواب دے دوں گا۔ تو پہلے ہی میری سمجھ میں آ گیا
کہ یہ بیکار کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ تو کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا جا کے دیکھوں تو ذرا، علی والے بھاگتے نہیں۔ میں پہنچا، اب وہاں ایک سے ایک جیالے بیٹھے ہوئے، ایک 15-16 سال کا جوان۔ میں گیا اور مجمع کو چیرتا ہوا اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور جب موقع ملا تو میں نے کہا شیخ میرے بھی کچھ سوال ہیں۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ میں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، پریشان نہ ہونا، میرے سوال تھوڑا عجیب غریب ہے۔ اب اس نے دیکھا اگر نہ کروں گا تو اتنے مجمع میں عزت مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک پوچھو۔ کا وعدہ یاد رکھنا؟ کہاں پوچھو۔ کہ شیخ یہ بتاؤ خدا نے تمہیں آنکھ دی ہے؟ اب سوال پہ تو اسے غیظ آیا، لیکن اب وعدہ کر چکا تھا، خیر کنٹرول کیا۔ کہا ہاں آنکھ دی۔ کہ آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا لگ رہا ہے یہ آیا ہے پریشان کرنے۔ اب وعدہ کر چکا تھا۔ کہ دیکھتا ہوں، کبھی کبھی صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہ اپنا سوال کرو۔ کہا رک جاؤ کر رہا ہوں۔ کہ تمہارے پاس کان ہے؟ وہاں ہے۔ کہ کیا کرتے ہو؟ کہ ارے سنتا ہوں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ، کہ میں نے پہلے کہا تھا میرے سوال ایسے ہیں۔ کہ نہیں پوچھو۔ کہ زبان ہے؟ کہاں ہے؟ کہ کیا کرتے ہو؟ بولتا ہوں۔ تو جو مین اعضاء و جوارح ہیں سب سے جناب شان نے سوال کیا، اور اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں پروردگار نے عقل بھی دی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ عقل سے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اوہ اتنی دیر میں ابھی ایک سوال کیا تم نے۔ دیکھو بیٹا، پروردگار نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سمجھے آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے یا نہیں۔ اگر آنکھ خطا کرتی ہے تو عقل بتا دیتی ہے اے آنکھ تو خطا کر رہی ہے۔ اگر انسان غلط بولتا ہے عقل بتاتی ہے یہاں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ تو دیکھو ضروری ہے انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہو جو اس کے تمام سینس کو آ کے کنٹرول کرے۔ ہشام نے کہا دیکھو میری بات ختم ہوگی، بس اب میرے آخری سوال کا جواب دو۔ یہ بتاؤ ایک انسان کے وجود کے لیے پروردگار نے کنٹرول کرنے کے لیے امام بنا دیا، پوری کائنات کو خلق کر دے گا بغیر امام کے چھوڑ دے گا، تم کیسے کہتے ہو نبی چلے گئے اور امام بنا کے نہیں گئے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مولا نے فرمایا ہشام جانتے ہو یہ باتیں تمہاری زبان پہ کس نے جاری کی؟ کہا نہیں مولا۔ کہا روح القدس سے جو تمہاری مدد کر رہے تھے۔ میں غور فرمایا تو خداوند متعال نے عالی ترین انسان کو طاقت دی ہے عقل۔ تو ایک علم یہ ہوتا ہے جو انسان جس کے ذریعے سے سمجھتا ہے غلط ہے، ایسے اسے کہتے ہیں تصویر کا علم۔ لیکن ایک علم کی دوسری قسم ہے، اس پہ غور فرمائیے، جسے کہا جاتا ہے علم حضوری۔ علم حضوری کیا ہے؟ آسان سی مثال دوں آپ کو۔ ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اٹھ کے سیدھے آ گئے، ناشتہ نہیں کیا ہے، تو بھوک لگ رہی ہوگی۔ اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہوگی تو میری باتیں کہاں سے سن پائیں گے؟ کیونکہ آدھا ذہن ادھر ہوگا، 10% ادھر ہوگا۔ خیر، تو جب بھوک لگ رہی ہے تو آپ کے پاس بھوک کی تصویر ہے یا خود بھوک ہے؟ جس ٹائم بھوک لگ رہی ہے اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، البتہ جائز اور صحیح، واٹس ایپ والی نہیں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی تصویر اس کی روح میں ہوتی ہے یا خود محبت ہوتی ہے؟ اور آسان مثال دے دوں، آپ گھر سے اتر رہے تھے، پیر پھسل گیا، ٹوٹا نہیں، چوٹ تو لگی۔ تو جس ٹائم چوٹ لگی
خود درد موجود تھا یا نہیں؟ اور 1-2 گھنٹے میں آپ صحیح ہو گئے. اب درد نہیں موجود ہے، درد کی تصویر موجود ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو جہاں پر خود معلوم حاضر ہوتا ہے وہاں خطا نہیں ہو سکتی. بھوک لگنے میں خطا نہیں ہو سکتی، محبت میں خطا نہیں ہو سکتی، درد کے احساس میں خطا نہیں ہو سکتی، پیاس کے احساس میں خطا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ عالم ہو رہے ہیں، اور جب انسان ڈائریکٹ عالم ہوتا ہے تو خطا ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہر ایرے غیرے کو واسطہ نہ بنائیے. یا خود اللہ سے مانگو یا ایسے مانگو جو صفات اللہ کے مظہر ہو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. پل بہت صحیح ہونا چاہیے. تو 2 طرح کا علم ہوا، یا تصویر آتی ہے یا خود معلوم آتا ہے. خدا کا علم تصویروں سے نہیں آتا. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہوتا ہے. اگر خدا کا علم حاصل کرنا ہے تو خود خدا کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا، تب خدا کا علم حاصل ہو پاتا ہے. تصاویر خدا کا علم نہیں بنا سکتی ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسے کہا جاتا ہے علم معرفت پروردگار. معرفت پروردگار تصاویر سے نہیں ہوتی ہے، معرفت پروردگار خود خدا سے ہوتی ہے. مولا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ خدا کو ایسے پہچانتے ہیں جو پہچاننے کا حق ہے. اپنے وجود کو اتنا بلند کر لیا ہے عبادت کے ذریعے سے. اسی لیے تو مولا نے فرمایا ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ ومعہ. علی نے کائنات کی کسی چیز پہ نظر نہیں ڈالی مگر یہ کہ پروردگار کے جلوے اس سے پہلے دیکھے، اس کے بعد میں دیکھے، اس کے اندر دیکھے، اس کے ساتھ دیکھے. ہم چیزوں کو دیکھ کے خدا تک پہنچتے ہیں، میرا مولا خدا کے آثار کے ذریعے لوگوں تک اور چیزوں تک پہنچتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. ہماری معرفت نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، علی کی معرفت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اور یہ معرفت تو معرفت ہی نہیں ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے پتہ لگا سکتے ہیں سورج کی گرمی کتنی ہے. سورج چمک رہا ہے، اس کی گرمی آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں سورج کے سینٹر میں کتنے ڈگری گرمی ہے آپ پتہ لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ آپ سورج کے ایفیکٹ کے ذریعے سے سورج کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ بہت دور ہیں اس سے. تو عزیزوں، آثار تمہیں خدا تک پہنچا تو سکتے ہیں لیکن خدا کی معرفت نہیں دے سکتے ہیں. اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو خود خدا سے حاصل کرنا پڑے گی، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے. خدا اپنی معرفت میں کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ یہاں سے کیا پتہ لگا پائیں گے کہ سورج کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہی آپ کے پاس راستہ ہے اگر سورج کی حقیقت کو سمجھنا ہے. خود سورج میں اتر جائیے. بس فرق یہ ہے آپ سورج میں اتریں گے تو نہیں بچیں گے، لیکن اگر خدا کی معرفت میں اترتے جائیں گے اتنا ہی چڑھتے جائیں گے. تو خدا کی معرفت تصویروں سے تھوڑی ہوتی ہے. آگے بچوں کو سکھایا جاتا ہے خدا کی طرف، خدا بہت بڑا ہے. اب وہ بیچارہ سوچتا ہے بہت بڑا ہے، اب اس کے ذہن میں تو اپنا گھر بہت بڑا ہے تو سوچتا ہے گھر سے تھوڑا بڑا ہوگا. شیخ صدوق معانی الاخبار پہلی روایت. مولا نے سوال کیا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ روایات جن میں خود معصوم سوال کریں بہت اہم روایات ہوتی ہیں کہ خود معصوم سوال کر رہے ہیں. یعنی معصوم جب دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب تمہارے لیے ضروری ہے اور تم نہیں کر رہے ہو تو خود سوال کر لیتے ہیں.
صحابی سے پوچھتے ہیں بتاؤ ما مانا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ آج تک غور کیا آپ نے؟ ہم دن میں کتنی بار اس جملے کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک بار سکون سے وقت نکالیے، نماز کی ابتدا سے انتہا تک جو الفاظ ہیں اس کے معنی پہ غور کیجئے، تب تھوڑا سا نماز میں لطف آئے گا، اور اگر صحیح سے معنی کو سمجھ لیا تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ممکن ہے تیر نکل جائے اور انسان متوجہ نہ ہو۔ ابھی نماز کی لذت ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو پاتی؟ کیونکہ معنی نہیں پتہ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے مثلا ترکی زبان کی ایک کیسٹ لگا دوں، آپ تھوڑی دیر تو سنیں گے، اس کے بعد کہیں گے ماں بند کریے بھائی، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہو۔ تو سمجھ میں جب نہیں آتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو ہماری نمازیں اسی لیے کوا نماز ہو جاتی ہیں، سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے، بس کسی طرح سے جو ہے وہ ٹک لگانا ہے، چلو ہو جائے کسی طرح سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان الفاظ کے معنی کو سیکھیں، تاکہ جب آ کے کہیں اہدنا الصراط المستقیم تو معنی ذہن میں آئے، جب آ کے کہیں قل هو اللہ احد تو معنی ذہن میں آئے، جب ہاتھ پروردگار سے دعا کے لیے اٹھائیں تو سمجھ میں آئے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی کا مطلب کیا ہے، جب سجدے میں سر کو رکھیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب سمجھ میں آئے۔ جیسے جیسے بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی، معرفت بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی چلی جائے گی، جب انسان کی نماز کمال پہ پہنچے گی تب انسان سمجھ پائے گا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ تو مولا نے سوال کیا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ راوی نے فوراً پلٹ کے کہا اللہ اکبر من کل شیء، خدا، اللہ اکبر کا ترجمہ خدا سب سے بڑا ہے۔ تو مولا نے پوچھا خدا سب سے بڑا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا خدا ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہی تو آتا ہے ذہن میں۔ اب مولا کا جواب سنیے، میرا نہیں ہے۔ مولا نے کہا فقد اشرکتا، تو نے شرک کیا، تو نے شرک کیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا تو نے خدا کا مقایسہ کیا شے سے، اور جس کا مقایسہ ہو جائے وہ خدا نہیں۔ خدا کا کمپیئر تھوڑی ہو سکتا ہے، خدا اس کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اب راوی کے سمجھ میں آیا کہ ارے باپ رے باپ، اتنی دن سے مشرکانہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا اپنا رسول اللہ آپ بتائیے، کہ مجھے بتانا تو تبھی تو سوال کیا تھا۔ کتنے رحیم ہیں یہ ہستیاں۔ کہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ اکبر من ان یوسف، خدا بڑا ہے اس سے کہ تم اس کو بیان کر پاؤ، تم اس کی توصیف کر پاؤ، تم نہیں بیان کر سکتے۔ صرف جو، اسی لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے، جو ورڈ خدا کے بارے میں یوز نہیں ہوا ہے آپ نہیں یوز کر سکتے، ولو کتنا خوبصورت ہوا کر۔ اسماء اللہ توقیفی ہیں، آپ خدا کے بارے میں وہی نام استعمال کر سکتے ہیں جو روایت میں قرآن میں آیا ہو، اور اگر نہیں آیا ہے تو آپ کو حق نہیں ایڈ کرنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ اس لفظ کا حقیقی معنی کیا ہے، یہ خدا کو چڑھا رہا ہے یا گرا رہا ہے۔ لیکن جو الفاظ خدا نے خود یوز کیے اپنے بارے میں، جیسے دعا جوشن کبیر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں معرفت پروردگار، بہت ہی عظیم چیپٹر ہے انسان کی زندگی کا۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں کئی جگہ تاکید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلامی معاشرے کی فقط ایک مشکل ہے، کہتے ہیں دسیوں مشکلیں نہیں ہیں، صرف ایک مشکل ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ انہی نے توحید کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے۔ اگر انسان توحید کو صحیح سے سمجھ جائے
تو کبھی بھی نبی کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا. کرے گا؟ اگر خدا کو صحیح سے جانتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے وہ رسول اللہ کو بھی جانتا ہے. غور فرمائیے، دیکھیے معرفت میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف کا معنی مضاف الیہ سے سمجھ میں آتا ہے. میرا گھر، اگر آپ میرے کو نہیں، میں آپ سے کہوں مثلا فلاں صاحب کا گھر، آپ اگر فلاں صاحب کو نہیں پہچانتے تو گھر کو پہچان پائیں گے؟ تو گھر کا معنی تو آپ سمجھ گئے، لیکن یہ گھر کہاں پر ہے آپ سمجھے؟ اور اگر اس شخص کو جانتے تو پہچان جائیں گے یا نہیں؟ اسی لیے دنیا آج تک رسول کو نہ پہچان پائی، کیونکہ ہم رسول کو نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں. جیسی اللہ کی معرفت ہوگی ویسے ہی اس کے رسول کی معرفت ہوگی. دنیا اسی لیے غلطی کرتی ہے، جب اللہ کو گراتی ہے تو رسول اللہ کو بھی گرا دیتی ہے. اللہ کا رسول تو بھائی جیسا اللہ ہوگا ویسا اس کا رسول ہوگا. تو رسالت کو سمجھنے میں مشکل کہاں سے آئی؟ توحید سے. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، لوگ ولی اللہ کو کیوں نہیں سمجھ پائے؟ کیونکہ رسول اللہ کو نہیں سمجھ پائے. بھائی حارث نے کیا اعتراض کیا تھا؟ یہی تو اعتراض کیا تھا. تو حارث کا اعتراض تاریخ میں بتا رہا ہے کہ اس کو مشکل ولی اللہ میں نہیں تھی، رسول اللہ میں تھی. تو اگر غدیر کا مسئلہ حل کرنا ہے، میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، تو پہلے توحید کو صحیح کرنا پڑے گا. جن کی توحید صحیح ہوتی ہے ان کا سب کچھ صحیح ہوتا ہے، کیونکہ توحید کے ہی سائے میں ساری چیزیں نکلتی ہیں. توحید صحیح ہے تو نماز صحیح، توحید صحیح ہے تو روزہ صحیح، توحید صحیح ہے تو قیامت صحیح، توحید صحیح ہے تو عبادت صحیح. پوری زندگی کی لائنیں توحید کو دیکھ کے کھینچی جاتی ہیں. اگر آپ کو سرکل کا سینٹر نہ پتا ہو تو آپ برابر کی لائنیں کھینچ سکتے ہیں. نہیں اتنا تو جیومیٹری اور میتھس پڑھا ہوگا. اگر ایک سرکل آپ کے پاس دائرہ ہے، آپ نے صحیح اس کے سینٹر کا پتہ نہیں لگایا تو آپ برابر کی لائنیں کھینچ پائیں گے؟ نہیں کھینچ پائیں گے. تو یہ ساری لائنیں محتاج ہے سینٹر کی، اور اس سینٹر کا نام ہے توحید. انسان اپنی توحید کے اوپر کام کر لے، زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. نہیں کہہ رہا ہوں اکثر، سب. اسی لیے مولا نے پہلی صفت یہ بیان کی کہ اصحاب کی معرفت پروردگار اور اطاعت پروردگار ایسی ہوگی جیسے معرفت کا حق ہے. دوسری صفت مولا فرماتے ہیں یہ عبادت گزار ہوں گے، اور اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ رات کی عبادت کو صبح سے ملا دیں گے، اور دن کا ان کا خاتمہ افطار پہ ہوگا. ایسے عبادت گزار ہوں گے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ان کے دلوں کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا ہوگا. ایسا ان کا قلب مضبوط ہوگا. اور یہ لوگ، آخری جملہ بہت خوبصورت ہے، یہ لوگ گھوڑے پہ سواری کرتے وقت بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے. تو اب آپ کہیے گا قبلہ یہ اس روایت کا ہم سے کیا مطلب؟ نہ گھوڑے ہیں نہ گھوڑے پر عبادت ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے. جی نہیں قبلہ، آج کل کی سواریاں آج کل کے گھوڑے ہیں. تو اگر انسان سواری پہ بیٹھنے کے بعد خدا کی یاد میں رہے تو اگر غلط مقصد کی طرف جا رہا ہوگا خود ہی سدھر جائے گا. تو مولا نے آ کے شرط لگا دی کہ بھائی یہ اس حالت میں بھی خدا کی یاد میں رہتے ہیں. یہ بات ہے. نہیں دیکھیے، انسان جب سواری پہ ہوتا ہے تو اس کا ذہن ادھر ادھر رہتا ہے، وہ نہیں سوچ پاتا. اگر ڈرائیو کر رہا ہے تب بھی، اگر بیٹھا ہے تب بھی. مولا نے اس لیے اس نقطے کو چنا کہ جو اس حالت میں خدا کی یاد میں رہے وہ عام حالتوں میں کیوں نہیں یاد میں رہے گا. یعنی ان کا ہر وقت خدا کی یاد میں گزرتا ہے. اور جس انسان کے سامنے ہر وقت خدا رہے
وہ غلطی کرے گا، وہ گناہ کرے گا، وہ خطا کرے گا، تو مولا فارمولہ دے رہے ہیں انسان کے انسان بننے کا. کیا ان کی صفت یہ ہے؟ تیسری صفت، یہ لوگ جانثار ہوں گے. لکھنوی انداز میں نوابی نہیں کریں گے. پہلے آپ پہلے قربانی دیجیے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. معاشرے کا حال یہی ہے. آپ کہیں بھی سدھارنے کی کوئی بات کیجیے، جوان بزرگوں کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، بزرگ جوانوں کو دیکھتے رہتے ہیں، بچے دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں. مہذب انداز میں برائیوں کو روکنے سے رک جاتے ہیں. مہذب انداز. ارے ابا جان تو منع نہیں کر رہے، میں کیسے منع کروں؟ ادھر سے ابا جان کی تہذیب، میرے بیٹے کا دوست ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا تو میں کیوں کہوں؟ اماں نے تو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا، اور جب شوہر بیٹا ہی کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو میں کیوں کہوں؟ یہ لیجیے، جانثاری ہو گئی. اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پہ مت ڈالیے، کیونکہ ہر انسان کا حساب اور کتاب اس سے ہوگا، دوسروں سے نہیں ہوگا. مولا فرما رہے ہیں یہ لوگ جانثار ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی نیکی کرنے میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کریں گے. اگر ایک نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو دوسرا اس سے آگے بڑھے گا، تیسرا اس سے آگے بڑھے گا. آپ سوچیں جس معاشرے میں نیکیوں کے اوپر آگے ایک دوسرے پہ سبقت پانے لگے، وہاں نیکیاں کتنے کمال پہ پہنچ جائیں گی. ہمارے معاشرے میں بھی مسابقہ ہوتا ہے، لیکن کس چیز میں؟ نئی نئی شادی ہوئی تھی بیچارے کی، وہ غلطی سے فیملی کے ساتھ کسی کے گھر پہ چلا گیا، اور جب واپس آیا آپ نے دیکھا نہیں ان کے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی تھی، فلاں کمپنی کی تھی. شوہر بیچارہ سوچ رہا ہے کہ وہ چیز تھی بھی یا نہیں. اس نے اصل چیز کو نہیں دیکھا، یہاں کمپنی کا ٹیگ بھی دیکھ لیا. اب تو ہو نہیں سکتا جب تک آ نہ جائے. ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے مسابقے چل رہے ہیں. ابا جان اس دنیا سے گئے، پروردگار ہمارے بزرگوں کی حفاظت کرے. اب بھیا مجلس تیجا چہلم سب ہونا ہے، کیونکہ نہیں ہوگی تو پہلے معاشرے کے دائرے سے باہر نکلیں گے، پھر تشیع کے دائرے سے باہر نکلیں گے. یہ ہم لوگ کے معیارات تو یہی سب ہے نا. تو اچھی بات ہے، رکھیے. دیکھیے انہی نے یہ کھلایا تھا، اگر ہم بھی یہی کھلائیں گے تو پھر فائدہ کیا؟ کچھ تو بڑھائیے. کل میں نے کہا تھا نا دعائے ندبہ کے بارے میں. اب آپ نے الحمدللہ قائم کر دی دعائے ندبہ، اور آپ نے ایک دن شوشہ چھوڑ دیا. اب میں دیکھیے صرف چائے پہ تو نہیں ہو پائے گا، وائے بھی ہونا چاہیے. اور اللہ کی قسم اس وائے کا دائرہ اتنا بڑا ہے، شروع تو ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا. اب انہی نے ایک وائے بڑھائی. اب اگلا ہفتہ آیا، جمعہ تو آ ہی رہا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں. اب دوسرے کے گھر پہ دعائے ندبہ ہوئی. اب اس نے کہا بھائی دیکھو تھوڑا سا، ارے بس ذرا سا ہے، ذرا سا، قربان جائیں اس تہذیب کے، ذرا سا بس. اور وہ ذرا سے میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، بھائی اگلے ہفتے آپ کے گھر پہ، ارے وہ اصل میں دیکھیے گھر والے بہت بیمار ہیں، اس ہفتے کہیں اور رکھ لیجئے انشاءاللہ. اس کے بعد وہ نیکسٹ کبھی آتا ہی نہیں ہے. ایک کٹا، دوسرا کٹا، تیسرا کٹا. بہترین کام جو شروع ہوا تھا فدائے وائے ہو گیا. آپ جانتے ہیں وائے کا ترجمہ کیا ہے؟ ہائے وائے. اس کو وائے لگ جاتی ہے. تو بھائی کس نے کہا ہے؟
اچھائیوں میں سبقت لیجئے، اچھائیوں میں سبقت یہ مسئلہ نہیں ہے اس کا، زندگی کو آسان بنائیے تاکہ فقیر کو بھی جینے میں مزہ آئے۔ ہم نے زندگی کو ایسا بنا دیا ہے کہ پڑوسی بیچارہ قرض لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے حالات کیوں بگڑ رہے ہیں؟ معاشرے کے حالات فقراء نہیں بگاڑتے ہیں، پیسے والے بگاڑتے ہیں۔ پیسہ ہونا غلط نہیں ہے، پیسے کا دکھاوا غلط ہے۔ آپ بتائیں ان ہستیوں کے پاس کا مال دنیا نہیں تھا؟ پرسوں ہی نرسوں میں نے روایت پڑھی تھی، جس کے نام پہ پتھر سونا بن جائے تو مال و دولت کا ہونا غلط نہیں ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس کتنا مال و دولت تھا، لیکن دکھاوا کبھی نہیں کیا۔ مال و دولت ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو پوری کائنات کا مالک تھا، جب فقیروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو یہ پتہ نہیں لگ پاتا کہ نبی کون سے ہے، دوسرا کون سا ہے۔ لوگ آگے پوچھتے تھے، نبی ایسے نہیں بیٹھتے تھے، دائرے میں بیٹھتے تھے، تو سامنے والا آگے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے ان میں سے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے معاشرے کی ڈھارس کو برقرار رکھنا۔ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا کام تو نہ کیجئے کہ اس کی ڈھارس ٹوٹ جائے۔ یہ اصحاب وہ ہوں گے جو اچھائیوں پہ سبقت لیں گے۔ چوتھی صفت، شجاع ہوں گے، بہادر ہوں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں پر محمد علیہ محمد، کہ وہ ایسے شیر ہوں گے کہ اگر گھر سے نکل کے پہاڑ کو اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ایسے شجاع ہوں گے۔ پانچویں صفت، صابر اور بردبار ہوں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر مولا نے خود معنی کیا روایت میں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایسے صابر ہوں گے، غور فرمائیے گا، کہ احسان کر کے، بھلائی کر کے کبھی جتائیں گے نہیں۔ اسلام کا ایک قانون ہے، دیکھیے کبھی عمل کرنے سے پہلے انسان عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ مثلا غلط وضو کیا تو نماز پہلے ہی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ کبھی عمل کے ٹائم عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی غلط رکن، کوئی رکن چھوڑ دیا، کوئی رکن ڈبل ہو گیا، نماز باطل ہو گئی۔ چلیے یہ دو تو کم ہوتے ہیں، شیطان یہاں پہ کم وسوسہ کرتا ہے۔ تیسرا مقام وہ ہوتا ہے کہ عمل کے بعد انسان عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کی، اچھائی کی، خدا نے اس کو ثواب دیا، اسی لیے تو پروردگار نے رزلٹ لاسٹ میں رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اب پڑوس میں بیٹھے میں بات چیت ہو رہی ہے، اس نے کہا چلیے الحمدللہ آج ان کے گھر میں فلاں چیز، آج ان کے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا، انہی نے بتایا، خدا کا شکر ہے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اندر کیا جوالا مکھی اٹھ رہا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کس نے مدد کی ہے؟ ان کے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ پیسے تو تھے نہیں، ایڈمیشن کہاں سے کرا دیا؟ ارے کسی بندے خدا نے کی ہوگی۔ اب پھر بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہاں لیکن آپ پوچھیے ذرا ان سے۔ اب وہ تیار نہیں پوچھنے پہ، یہ مجبور کیے ہوئے پوچھوانے پہ۔ جب بڑی دیر ہو گئی، ارے کیا بتائیں، وہ بس میں نے سوچا کہ اس سال ان کے بچوں کا ایڈمیشن کرا دیں، بیچارے پڑھ لیں۔ لیجئے بنی بنائی عمارت ایسے ٹوٹی جیسے مکڑی کا جال۔ خدا یہی کہہ رہا ہے، سب سے ضعیف گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اور مثال دی ہے کس کے لیے؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو عمل کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔
اور فرمائیے عمل کرنا ایک مسئلہ ہے، اس کو بچا لینا دوسرا مرحلہ ہے۔ تو پروردگار ایک بار عزاداری کروا دیتا بات ختم ہو جاتی، کہ نہیں ہر سال کرواؤ، ہر ہفتے کرواؤ، کیونکہ پتہ نہیں کتنا بچا پائیں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ عمل کرنا ایک مرحلہ ہے، عمل کو بچا لینا ضروری ہے، صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا کے لیے کرتا ہے وہ کسی سے ذکر نہیں کرتا، کیونکہ خدا جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اگر اس کے لیے کیا ہے تو تم نیکی کر کے بھول جاؤ، وہ جہاں ضرورت سمجھے گا تمہیں پلٹاتا چلا جائے گا۔ درود پڑھیں پر محمد و آل اب اگر کسی انسان میں صفات آ گئی تو بس جلدی جلدی فہرست تمام کر رہا ہوں اپنی بات کو، وقت ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے آثار کیا ہوں گے اگر یہ 5 صفتیں، توحید ایسی ہوگی، عبادت ایسی ہوگی، صبر اور بردباری ہوگی، شجاعت ہوگی، جانثاری ہوگی، امام کے اصحاب ایسے ہوں گے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہم ہائی فائی بننے کی کوشش کریں، بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس راستے پہ چلنے کی تو کوشش کریں، کم سے کم اس پہ قدم تو بڑھائیں انشاءاللہ۔ ہم اگر حرکت کریں گے تو پروردگار برکت بھی دے گا۔ آپ آگے بڑھیے، پھر دیکھیے پروردگار کیسے آگے عمل کو سدھار دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے آثار و ثواب دیکھیے، پھر انسان چونکتا ہے۔ ایسے افراد مولا فرما رہے ہیں، یہ سب روایات ہیں، میں بار بار روایات نہیں، بس اسی کا ہر کے ذہن میں 10 15 20 5 6 روایتیں ہیں۔ ایسے افراد ہر زمانے کے افراد سے افضل ہوں گے، ایسے افراد ہر زمانے کے افراد سے افضل ہوں گے۔ آپ سوچیں کیوں؟ کیونکہ یہ اس طرح کا عمل انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، جب امام ظہور فرمائیں گے تو یہ افراد مولا کے ساتھ مولا کے خیمے میں ہوں گے۔ آپ سوچئے، تیسرا اثر یہ ان لوگوں کو جو ثواب دے گا پروردگار، پتہ ہے کس کا ثواب دے گا؟ یہ ضروری نہیں عبادت کر رہے ہوں، لیکن پروردگار ان لوگوں کو رات میں عبادت اور دن میں روزے رکھنے والوں کا ثواب دے گا۔ یہ اگر کچھ نہیں بھی کریں گے تو پروردگار انہیں ثواب دے گا، کیونکہ کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں۔ پروردگار انہیں، غور فرمائیے، جو روایات ثواب، جو ہم لوگ بہت ثواب کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیجئے ثواب، پروردگار ان لوگوں کو ایک ایک کو اسلام کی ابتدا میں شہید ہونے والے 1000 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ یعنی جنگ بدر میں چند شہید ہوئے تھے، ویسے 1000 شہیدوں کا ثواب ہر ایک کو دے گا۔ غور کریے، اور عرض کر چکا ہوں یہ مردوں سے مخصوص نہیں ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، تعداد بھی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کا اثر دیکھیے، ان لوگوں کو اہل بیت کی دوستی کا شرف حاصل ہوگا۔ یعنی جب منا اہل البیت کی فہرست لکھی جائے گی تو اس میں صرف سلمان نہیں ہوں گے، ان کا نام بھی لکھا جائے گا۔ سلمان تو مثال ہے کہ دیکھو ایک عجم کا بھی ہو کے ہم میں سے ہو سکتا ہے، تو تم میں کون سی کمی ہے؟ آؤ سلمانی راستے پہ چلنا شروع کر دو، ہم تمہیں اپنی فہرست میں داخل کریں گے، ہم تمہیں فہرست میں داخل کریں گے۔ پھر ایسے لوگ قیامت کے دن شفاعت کا حق رکھیں گے، اور جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ سوچئے آپ، یعنی خود تو نجات پائیں گے ہی، جس کا ہاتھ پکڑ کے چاہیں گے پلے صراط سے گزار دیں گے۔ قبلہ علی والے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی شفاعت کر دیں،
تو جن کے غلام ایسے ہو ان کا مولا کیسا ہوگا؟ یہ غلاموں کی صفت ہے کہ قیامت کے دن پروردگار انہیں اجازت دے گا. قرآن دیکھیں، قرآن کہتا ہے کوئی قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خدا اسے اجازت دے. اور روایت کہہ رہی ہے کہ پروردگار انہیں اجازت دے گا، یہ شفاعت کریں گے. اور آخری صفت، پروردگار ان کو ایسا ارادہ دے گا کہ یہ دنیا کو پلٹانے کی طاقت رکھیں گے. ایسا ارادہ دے گا. آپ دیکھیں کیا نہیں دیا؟ ایسا تخت شاہنشاہی پلٹایا. جا کے نیٹ پہ سرچ کیجئے گا کہ وہ 2500 سالہ حکومت فرعونی کیسی تھی اور کیا ہوتا تھا. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے حالات کیسے تھے. لوگ یورپ سے فلائٹ سے ایران آتے تھے عیاشی کرنے. ایسے ملک کو ایسا پلٹا کہ آج وہ علی کے چاہنے والوں کے لیے مثال بن گیا. سوچئے جس کا ایک ایسا ہو اگر اس کے 313 جمع ہو جائے تو یہ نہ کہیے گا تعداد کم ہے. ہم کوانٹٹی پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی کوالٹی بنا دیتے ہیں جو 1 لاکھوں کے برابر ہوتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل ایسا ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ محرم اور سفر ہے، یہ اسی کا جملہ ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے. عزاداروں اور غور کیجئے عزاداری پر. یہ عزاداری بہت بڑی میراث ہے. میں نام نہیں لوں گا. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں یہ کمرنگ ہو گئی ہے. خدا نہ کرے کہ یہ نعمت ہاتھ سے چلی جائے، کیونکہ پروردگار اس قوم سے نعمت کو لے لیتا ہے جو نعمت کی قدر نہ کرے. عزاداری ہماری اور آپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی اور کی چادر ہے جس نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے. یہ کسی کا خون ہے جس نے اسے سینچا ہے. یہ کسی کے ہاتھ ہے جس کے بازوؤں نے اسے بچایا ہے. اور یہ کسی کی مسکراہٹ ہے جس نے ہماری زندگی کو برقرار رکھا ہے. اس عشرے کی آخری مجلس ہے تو یہ توقع نہ کیجئے گا کہ میں مصائب کم پڑھوں. اتنے پڑھوں گا جتنی طاقت ہے، کیونکہ مجھے بھی کل جواب دینا ہے. ایک مرتبہ حسین خیمے کی طرف آئے اور آواز دی یا زینب یا ام کلثوم یا سکینۃ یا رقیہ علیکن منی الصلاۃ. علامہ شوستری امام حسین کی 6 ودا لکھتے ہیں. صرف ایک ودا آپ کے سامنے پڑھوں گا. حسین نے پرانا لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد بہن سے الوداع کیا، خیمے سے باہر نکلے.
آپ نے بارہا یہ روایت سنی ہے کہ جب حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے بڑھے تو ایک مرتبہ رہوار رک گیا، اشارہ کیا زمین کی طرف۔ اب جو شہنشاہ کربلا نے دیکھا تو عجب منظر تھا، ننھی سکینہ پیروں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے صبح سے جو گیا واپس نہ آیا۔ سکینہ تم تو بابا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ کہا بابا بس ایک درخواست سے پوری کر دیجیے۔ ہاں کہو سکینہ۔ کہا نہیں بابا ذرا زین سے زمین پر آ جائیے، بس تصور کر لیجئے زہرا کا لال اپنے ارادے سے اترا تھا نا، لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد دوبارہ حسین زین سے زمین پر آئیں گے۔ راوی لکھے گا کہ تب حسین کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نیچے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کہتے ہیں ہاں سکینہ کہو کیا کہنا ہے؟ کہا بابا لیٹ جائیے، بس ایک سوال پہ غور کر لیجئے۔ میں پوچھوں گا سکینہ آپ کو تو پردے کا خیال ہے، اگر بابا سے خدا حافظی کرنا تھا تو خیمے کے اندر کرتی، باہر کیوں؟ کبھی آپ نے اس میں غور کیا کہ سکینہ نے باہر آ کے حسین کو الوداع کیوں کہا؟ جانتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا، انہی نے جواب دیا، کہا غور کرو یہ خاندان نبوت کی بیٹی ہے، اسے معلوم ہے کہ خیمے کے اندر بہت سے یتیم ہیں، اگر سکینہ خیمے میں حسین کو الوداع کرے گی تو دوسرے یتیموں کو ٹھیس پہنچے گی۔ سکینہ خیمے سے باہر آئی، اللہ اکبر، ارے جس کو اتنا احترام ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزادارو حسین الوداع کہہ کے آگے بڑھے، آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ اصغر نے جواب دیا، بابا ابھی اصغر زندہ ہے۔ بس ازادار ہو، ایک مرتبہ حسین علی اصغر کو لے کے چلے، نہ معلوم کیسے سوال آپ کیا ہوگا، لیکن بس تصور کر لیجئے میں نے تمام کیا۔ جب حسین علی اصغر کو لے کے لوٹے ہیں، مقتل لکھتا ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، حسین اکبر کا جنازہ لائے، قدم نہ لڑکھڑائے، لیکن نہ جانے اس ننھی سی لاش میں کتنا وزن تھا کہ زہرا کا لال بار بار آگے بڑھتا تھا، بار بار پیچھے ہٹتا تھا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا، آواز دی، بابا بھیا کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب جو آبا کا دامن پلٹا، ماں نے آواز دی، یا بنیا امثلو کا یون۔
मातम हुसैन। हुसैन 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 जब कहा शबीर में आकर अलविदा, 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 Hey,
چکر